الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى الأرض كيف سطحت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. یہ بات عرض ہو گئی کہ اللہ رب العزت کی مظاہر قدرت ہر طرف، ہر سو، ہر جہت، ہر صورت اور رنگ ڈنگ میں موجود ہے. اور اگر دیکھیں یہ چار چیزوں کی جب بات ہوئی اور یہ چار چیزیں جب دکھا دی گئیں، بتائیے کہ انسان ان سے ہٹ کر ہے یا ان چاروں چیزوں کے حصار میں ہے؟ اب دیکھیے ترتیب کے ساتھ. افلا ينظرون الى الابل، اونٹ یا اونٹ جیسی جو حیوانات ہیں وہ کسی کے پاس ہیں، کسی کے پاس نہیں، مگر دیکھ لیے ہیں سب نے. دنیا میں شاید ایسی قومیں ہوں گی جنہوں نے اونٹ نہ دیکھے ہوں، اونٹ نہیں تو متبادل. اللہ کی شان ہے کہ یہ جو جتنے بھی پالتو حیوانات ہیں ان کو اللہ رب العزت نے انسانی ضروریات کی فراہمی اور پورا کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے. اس لیے جہاں انسان یہ بھی ان کے ساتھ ساتھ. چلو پھر بھی اونٹ کی اہمیت اور عظمت اتنی نہیں جتنے آسمانوں کی ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، پھر بات مزید بڑھ گئی. لیکن پھر بھی یہ ہے کہ آسمان تک ہماری پہنچ نہیں ہے. دیکھ رہے ہوتے ہیں آسمان کو بھی، اور آسمان کے اندر جو ہمارے سامنے آنے والی بہت ساری چیزیں ہیں، جو بارش، بادل، ہوا، فضا، اور راتوں کو ستاروں کی گردش، ستاروں کی اپنے جگہ سے حرکت کر کے شہاب ثاقب بننا، یہ ساری باتیں نظر آ جاتی ہیں. لیکن پھر بھی دور ہے، لیکن محیط ہے انسان کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے آسمان، کہ اس کی افادیت سے کوئی بھی انسان نہیں جو مستفید نہ ہو، اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو اس دائرے سے بھی خارج ہو سکے یا ہو چکا ہے. اور پھر پہاڑوں کی بات آ گئی. پہاڑوں کو دیکھ لے، جہاں انسان، زمین، وہاں پہاڑ. ان کے باوجود آخری نقطے میں فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، دیکھ لو زمین کو کس طرح تم لوگوں کے لیے ہموار کر دیا گیا ہے. اب زمین کا ہموار ہونا یہ اصل مدعا ہے. ان نکات کو سمجھنے کے بعد یہاں آ کر سوچنے اور سمجھنے کا کہ میں تو کہیں بھی باہر نہیں جا سکا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں اپنی ذات میں بھی کچھ نہیں ہوں. جو وسائل استعمال کر کے میں ان پر روب جماتا ہوں، ان کو ذریعہ بنا کر کے آنکھیں دکھا دیتا ہوں مخلوقات کو، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. کیوں؟ میں اپنی ذات اور وجود میں بھی اللہ کا مال ہوں، اللہ رب العزت کی کمال قدرت کا نمونہ ہوں. اور اللہ رب العزت نے جن اسباب کو میرے اختیار میں دے دیا ہے، جن سے ہم اپنے کام چلاتے ہیں، ان کی بھی حالت یہی ہے کہ ان میں سے کسی بھی چیز ہم نے خود بنائی نہیں.
چلو کوئی کہہ دے کیوں ہم نے خود نہیں بنائی؟ گاڑی ہم نے بنائی، جہازیں ہم نے بنائے، کشتیاں ہم نے بنائے، اور جدید کیا بلکہ ہم نے یہ جدید دور کی جدید ترین ایسی چیزیں بھی بنا لیے کہ جن کے ذریعے سے ارتباطات، کمیونیکیشن اتنی آسان اور نزدیک ہو گئی کہ دنیا کے کسی بھی کونے تک کسی بھی انسان کی چیخ و پکار کی آواز جا سکتی ہے۔ کہہ سکتے ہیں لوگ، مخصوصاً وہ لوگ جو اپنے آپ کو سائنسدان کہتے ہیں اور سائنس کے بغیر ان کی کوئی بات انہیں ہضم نہیں ہوتی، ان کی جواب میں عرض کر دیتا ہوں کہ ان میں سے ایک چیز بھی ہم نے نہیں بنائی۔ ان تمام چیزوں کو بنانے والی ذات اللہ رب العزت کی مہربان ذات ہے۔ اللہ نے ان چیزوں کو بنا دیا، اللہ نے پھر ہمیں عقل دے دی اور ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ اسی طرح کا ایک خاکہ بنا دو اور پھر اس خاکے پر یہ حقیقی کارکردگی شامل کر دو۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ جس گاڑی کی بات کرتے ہیں، جن جن اجزائے ترکیبی سے یہ گاڑی بنائی گئی ہے، ان کا ہر ایک پرزہ پہلے سے اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ پرزہ یعنی میٹیریل، پلاسٹک، آئل، پانی، لوہا یا کوئی بھی چیز ہو، یہ تو سب اللہ نے بنا دیے۔ ہم نے اللہ کی پیدا کردہ چیزوں سے اپنا الو سیدھا کیا۔ اللہ نے چاہا کہ ہمیں آسانی عنایت فرما دے تو اللہ رب العزت نے ہم میں سے کسی کے دل میں یہ بات ڈال دی، اس کے دل اور دماغ میں خیال آیا، ڈیزائن آ گیا، اور اس ڈیزائن کو اس نے ایک جاندار گاڑی بنا دی، ایک کمپیوٹر بنا دی، ایک ٹیلی فون بنا دی۔ باقی ان چیزوں کو کارآمد بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، ہم نہیں ہیں۔ اب زمین پر قدم رکھنے کے بعد انسان کو زیادہ محسوس ہوگا کہ وہ کتنا بے بس ہے۔ پھر بھی اگر کوئی نہیں سمجھتا تو وہ پاگل ہے، لیکن انسان کی بے بسی اتنی عیان اور ظاہر ہے کہ اس کو جتنے بھی چھپانے کی کوشش کی جائے چھپے گی نہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اب زمین کو دیکھ لو، اسی زمین پر چال چلن، آنا جانا، رستے، اسی زمین پر پیداوار، خوراکی مواد اور اسباب، اسی زمین میں وہ قرآن کریم کی آیت تلاوت ہو تو مزید بہتر ہے، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، کیا ہم نے یہ زمین کافی نہیں کر دی بنی نوع انسان کے لیے، ان کے زندہ اور مردہ طبقہ کے لیے؟ زندے کو بھی اسی زمین میں دفن کر دو، مردے کو اسی زمین میں دفن کر دو، اور زندے کے بود و باش کے اسباب اور وسائل یہیں پیدا کر دو، یہیں تجارت، یہیں پر زراعت، یہیں پر مال مویشی پالنا، یہیں پر حاکمیت کرنا، یہیں پر سفر کرنا، تفریحات کے لیے نکلنا۔ لیکن دیکھ لینا زمین ہموار ہے، زمین برابر ہے، برابر نہ ہوتے ہوئے بھی برابر ہے، اونچ نیچ پہاڑوں کے علاوہ بھی ہے، رتیلی ہے، ریت ہیں، پتریلی ہے، اور انواع و اقسام کی رنگت اور شکلوں میں ہے۔ لیکن انسان اب یہاں سے ہٹ کر کہاں جاؤ گے؟ خلا میں جاؤ گے، وہ بھی تو اللہ کا ہے۔ سیاروں میں قدم رکھو گے تو یہ تو ایک عام نہیں، ایک خاص قسم کی بات ہوگی۔ مفید چیز وہ ہے جو ہر ایک کی بس کی بات ہو، ہر ایک کے کام آ جائے۔ اگر یہ موقع آ جائے کہ ہر انسان چاند پر جا سکے، مریخ اور عطارد اور مشتریوں پر جا سکے، اگر اللہ چاہے تو دیر کی بات نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر اللہ نے زمین کو ہی میرے اور آپ کے مسکن بنا دیا۔ اللہ کا اعلان ہے، آپ جو بھی چاہیں سمجھ لیں، جو بھی چاہیں فیصلے کریں، اللہ کا اعلان یہ ہے، منہا خلقناکم،
اے بنی نوع انسان، اسی زمین سے پیدا کیے گئے ہو، میں نے تمہیں اپنے قبضہ قدرت سے، اپنے حیطہ قدرت سے، اپنے اختیارات سے، اپنی مرضی سے میں نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا ہے۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اب یا تب جب اللہ کی مشیت ہو، کب ہو؟ زمین میں دوبارہ سپرد کیے جاؤ گے، زمین کے حصہ بنو گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، ایک بار پھر تمہیں اسی زمین سے نکال کر پیدا کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلے نشست میں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ اس جاگے ہوئی دور کے اس خفتہ اور خواب امت مسلمہ کو بیداری نصیب فرمائے، اور حقائق سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کو سعادت نصیب فرمائے، اور قرآن کی تعلیمات سے منسلک ہونا اور ان کو دنیا میں پھیلانے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد